صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله ولي المؤمنين الله ولي المؤمنين الله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ذلك فضل الله يؤتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء الله ذو الفضل العظيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور دوسرے کو روح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو مٹی سے بنایا اور اس کی تمام ضروریات کو بھی مٹی میں رکھ دیا۔ جو چیز بھی آپ جسم کے لیے ضروری ہوگی وہ میڈیسن ہے یا وہ خوراک ہے، وہ جو بھی ہے وہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا۔ مثلا آپ گندم ہے اس کو مٹی سے، پھل ہیں، کوئی بھی چیز آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے اصول متعین ہے۔ تو جو چیز جدھر سے بنی اس کا ادھر اللہ تعالیٰ نے رزق رکھ دیا۔ اسی طرح روح جو ہے یہ آسمانوں سے، اس کو اعلیٰ علیین کہتے ہیں جہاں پہ نیک روح کی روحیں ہوتی ہیں، اور ایک کو چیز کہتے ہیں عالم ارواح، یعنی جہاں وہ ایسی جگہ جہاں پہ روحوں کا مقام تھا، وہاں پہ یوم العصر جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ کا پروردگار کون ہے، اللہ ہے، جہاں پہ ہم سب نے وعدہ کیا۔ تو جن لوگوں نے وعدہ کیا
وہ نیچے آ کے مسلمان ٹھہرے، اور جو لوگ وہاں پہ غفلت کی انہوں نے وہ یہاں پہ آ کے کافر ٹھہرے۔ تو جو بھی عالم ارواح سے چیز ہے اس کی جتنا بھی رزق ہے وہ سب کچھ کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں۔ تو جو چیز آسمان سے اتری، مثلا ذکر اللہ ہے، جو بھی درود شریف ہے، یہ بھی آسمانوں سے آیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا، اور اس کو لانے والے میجورٹی آف دا ٹائمز کون تھے؟ فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام۔ تو جو آپ کی روح ہے اس کے لیے جتنا بھی رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسمانوں سے ہے، اور جو آپ کا جسم ہے اس کے لیے جتنا بھی جو رزق ہے وہ کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ اب کافروں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ روح پہ اتنا بلیو نہیں کرتے، کیونکہ وہ آسمانوں سے ان کا رابطہ منقطع ہے۔ اسی کو اقبال نے بڑا خوبصورت لکھا، وہ قوم جو ہے فیض سماوی سے محروم ہے۔ فیض سماوی کہتے ہیں آسمانی کتابیں، کیونکہ انہوں نے اس میں جب تعریف کر دی تو وہ اس سے فارغ ہو گئی بالکل۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ قوم جو ہے فیض سماوی سے محروم، اس قوم کمالات ہیں فقط برق و بخارات، کہ ان کا جو میکسیمم وہ اچیو کر سکتے ہیں نا، وہ پتہ کیا کر سکتے ہیں؟ برق، یعنی کہ ریلوے اسٹیشن بنا لیں گے، انجن بنا لیں گے، موبائل بنا لیں گے، بہت میجورٹی آف دا ٹیکنالوجی کے۔ برق یعنی بجلی سے بنی ہوئی چیزیں، اور بخارات یعنی کہ اسٹیم انجن ہو گئے، یہ سب یہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ فیض سماوی سے محروم، اور انہوں نے جسم کو کیا بنا لیا اپنا، اس کو کہتے ہیں تختہ مشق بنا لیا، کہ جسم ہی ان کا فوکس ہے، جسم ہی ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی کہ وہ جسم پہ بھی اور روح پہ دونوں کو لے کے چلتے ہیں، اور ایون جب جہاں پہ روح اور جسم میں سے کوئی ایک چیز کو سیکریفائز کرنا پڑے تو سب سے پہلے جسم کو سیکریفائز کر دیتے ہیں، روح کو، کیونکہ ایمان جو ہے وہ آپ کے روح میں ہوتی ہے۔ آپ کا دل کیا ہے؟ یہ ایمان کا مرکز ہے، اور روح جو ہے یہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنی آپ کی روح کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے کل کچھ بیان میں سن رہا تھا کہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مکہ شریف مدینہ شریف جب زیارت کے لیے گئے تو مدینہ شریف 13 دن یہ رہے۔ 13 دن انہوں نے نہ کھایا نہ پیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کالا کتا اس گندی زمین کو کیا کرے؟ ناپاک نہ کرے۔ تو یہ کیا تھا؟ 13 دن رہنا۔ ویسے اگر میڈیکل سائنس کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو روح جب اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ پھر جسم کو بھی وہ غذائیت پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی لیے جب امام مہدی آئیں گے تو ایک کہتے ہیں 3 سال تک قحط آئے گا بڑا سخت۔ پہلے سال 1/3 آف دا، یعنی یہ روایت ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن کہ پہلے سال میں کیا ہوگا کہ دنیا کے 1/3 کا رزق جو ہوگا نا وہ یعنی کم ہو جائے گا، پھر دوسرے سال 2/3، اور تیسرے سال ایسا قحط ہوگا کہ پوری دنیا میں کیا ہوگا کہ قحط ہوگا۔ قحط کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، لیکن یہ ہوگا کہ کم کھانے کو ملے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس ٹائم مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ مسلمانوں کو جو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہوگا، یہ آپ مومنین کا رزق ہوگا۔ تو یہ کیا ہے اس ٹائم؟ یعنی کہ آپ کی جو جسم کی بھی جو ضروریات ہوں گی وہ کہاں سے پوری ہو رہی ہوں گی؟ روح کے تھرو۔ اور کیونکہ کافر جو ہوں گے وہ دجال پہ ایمان لے آئیں گے تو پھر اس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جو جنت کو کہے گا اور بائیں ہاتھ میں دوزخ کہے گا، حالانکہ دائیں ہاتھ میں اس کی دوزخ ہوگی، ان ایکچوئل جس کو کہتے ہیں، کیونکہ دجال دجل سے نکلا ہے، اور دجل کا مطلب ہے دھوکا۔ تو یہ کیا ہے کہ اسی لیے جب وہ کہے گا بھی نا کہ دائیں ہاتھ میں جنت ہے اور بائیں ہاتھ میں دوزخ ہے، تو اس کا مطلب الٹ ہوگا، جو بھی وہ بات کرے گا اس کا مطلب تقریباً الٹ ہوگا۔ تو یہ بات ہے کہ جسم اور روح دو علیحدہ علیحدہ چیز، بات سمجھ آ گئی یہاں سے۔ تو جو بھی روح کی خوراک ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ اوپر سے آئے گی۔ اسی لیے جو مراقبہ ہے اس میں ہم کیا ڈائریکٹلی اللہ کی ذات سے جو رحمت اتر رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو غلط آپ کے خیالات ہوتے ہیں اور روح پاک ہو جاتی ہے، تو سوچ پاک ہوتی ہے تو روح بھی پاک ہوتی ہے۔ جس بندے کو ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ بندے کو 40 دن تک کوئی بھی غلط خیال، غیر شرعی خیال، غلط خیال کا مطلب یہ نہیں ہوتا، جو بھی شرعی خیال آ رہے ہیں یہ بیسکلی کیا ہے؟ اب جس بندے کو اللہ کے لیے سوچ رہا ہے، امت کے لیے، تو یہ خاص اللہ کا ہی خیال ہے۔ سب سے پہلے بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر اللہ کی، پھر اس کی پیک ہی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی نسبت والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ رسول اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ کتاب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اہل اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ سب محبت کس کی نشانی ہے؟
اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی۔ آج جو آیات پڑھی گئی ہیں اسی طرح جس طرح جسم اور روح میں فرق ہے نا، تو آج دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ مومن اور منافق کے فرق کو واضح کیا جائے، اور اس فرق کو واضح کس نے کیا؟ قرآن پاک میں واضح۔ تو سب سے پہلے ہم مومن کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ویسے تو بہت ان لسٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، لائک یعنی کہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے۔ لیکن ایک اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات مومنین کی گنائی اور ساتھ گواہی دے دی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پکے ٹھکے مومن ہیں، جن میں یہ 5 کوالٹیز ہیں۔ اسی لیے زیادہ اس کو وہ نہیں کیا جاتا تاکہ ہم پتہ چل جائے کہ کتنا آسان ہے دین اور اس پہ عمل کرنا کتنا آسان۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آیت کی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن بے شک، اننا جب بھی آتا ہے تو یہ ہوتا ہے بے شک کے لیے، انما المؤمنون، مومنین کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی آج کہتے نہیں اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر کچھ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ایمان کو جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو کیا ہو جائے کہ بندے کا دل ڈر جائے۔ یہ 5 چیزیں ہم نے یاد کر کے جانی ہیں، ٹھیک ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، میرا جوان آدمی ہے اس سائڈ پہ مجھے پیسہ پیاز آ جاتا ہے، ہم ایک طے کے آ کے نہیں بیٹھنے دیتے ٹھیک ہے نا، 4-5 اب تو ہم آدھا پونا گھنٹے بیٹھتے ہیں، ہم رات کو تقریباً 8 بجے بیٹھتے ہیں اور صبح 6 بجے تک بھی بٹھایا ہم نے، ٹھیک ہے، صبح 8 بجے تک بھی بٹھایا، آج کل یہ روٹین چل رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس دفعہ ہماری 8:30 بجے چھٹی ہوئی تقریباً 8 کے بعد، اور رات کو تقریباً مجلس 8 بجے سے لے کے 1 منٹ نہیں سوئے، تو 1 مجلس ختم ہوتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی، تیسری ختم ہوتی تھی، چوتھی کے بعد 5-6 بجے آنا سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اصل نا وجہ کیا ہے اب ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب ہمیں 12 گھنٹے بیٹھنا مشکل نہیں لگتا، یا ہم 12 گھنٹے بیٹھ چکے ہیں نا، اب ہمیں 2-3 گھنٹے بیٹھنا اتنا آسان لگتا ہے۔ نہیں، اجتماع میں ہوتا کیا ہے؟ اب سمجھ اس لیے بتانے کی ہے کہ اب سمجھ آتی ہے، اس میں ہم یہی کہتے تھے یار اتنی اپنی دنیا میں مجلس کہیں نہیں ہوتی، یہ ہمیں بٹھاتے ہیں 5-5 گھنٹے۔ جب آپ نے جھانگم جاتے تھے نا، تو اگر آپ نے عصر کے ٹائم وضو کر کے، آپ کو پہلے 3 صفوں میں جگہ ملتی ہے، جو بھی لوگ جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہے نا، تو لوگ مغرب یا عشاء کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں۔ اور حضرت کا بیان ہوتا تھا تراویحوں کے بعد، تو پھر 5 گھنٹے آپ بیٹھتے تھے تو حضرت کا بیان سن سکتے، ورنہ حضرت کا بیان سننا، اب جس بندے کی 5 گھنٹے پریکٹس ہے بیٹھنے کی وہ تو بیٹھ سکتا ہے، تو یہاں پہ بھی بٹھانے کا مطلب ایٹ لیسٹ گھنٹہ ہی پریکٹس ہونی چاہیے۔ اور یہی تبلیغ والے بھی کرتے ہیں، سب سے پہلے چمڑا نرم ہوتا ہے بندے کا، پھر بندے کو کس کی توفیق ہوتی ہے؟ ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی انشاءاللہ آیت تھا، ذکر اللہ میں ہم جب ذکر کریں گے تو اس آیت کا حوالہ بھی ہوگا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چمڑا نرم کرتا ہے، اور چمڑا کس طرح نرم ہوتا ہے بندے کا؟ بیٹھ یہ جو آپ کے خون ہے نا، یہ جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں تو یہ پھر رستہ اپنا بناتا ہے۔ پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ جس طرح موبائل کی نہیں وہ سیٹ کرتے، یا وائرس جو ہوتی ہیں سیٹ کرتے ہیں، یہ اندر بھی اسی طرح وائرس ہے، تو یہ پھر اس میں خون اس حساب سے پھر بندے کی جب تھوڑی دیر بیٹھتا ہے نا، پھر بندے کی ٹانگیں سوتی نہیں، پھر بندہ تھکتا نہیں۔ تو سب سے پہلے بندے کا چمڑا نرم ہوتا ہے، اور پھر بندے کو ذکر کی توفیق یعنی بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے مومنین کی؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے کہ جب وہ بڑی سی بڑی جنگ میں وہ ڈرتے اور گھبراتے نہیں، لیکن کہتے ہیں جب نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو بڑی سے بڑی جنگ میں نہیں گھبراتے، تو ان کو وہ آگے سے فرماتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ بلکہ یہ میں شاید لاسٹ ٹائم میں نے ادھر ہی بتایا تھا یا کیا کہ ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جتنی عظمت و کبریائی بیچ میں دل میں آئے گی نا، اتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ یہ نیچرل چیز ہے، مثلا سانپ بڑا آ جائے گا تو ہم زیادہ ڈریں گے، یعنی کچھ فطرت ہے، یعنی اور یہ فطرت ایسی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ جب اسدہ بن گیا تو وہ ایک دم مڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کو تسلی دی، انہوں نے کہا کہ یہ اسدہ ہے، یہ اس کو دوبارہ پکڑ لے آ،
اور اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی ہم سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کیا ہیں، ان میں خوف نہیں ہوتا، لیکن نیچرل چیز ہے کہ آپ جب سانپ کو دیکھا تو کیا ہوا، آپ ڈر گئے، تو یہ نیچر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر بھی اس لیے کیا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمتوں کی بڑائی آپ کے دل میں آتی جائے گی، اسی لیے جب سوچ کے ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ اکبر ہم دن میں، میرا خیال ہے اندازہ ہے ہر بندہ 100 150 200 دفعہ جو نماز پڑھتا ہے کہتا ہوگا، لیکن ہمارا دل میں اللہ اکبر نہیں، اور اسلام کا دوسرا مطلب بھی کیا ہے، اللہ اکبر مان، اسی لیے آپ کو ہر موڑ پہ اللہ اکبر، ہر نماز کے ہر موڑ پہ کیا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا، اللہ اکبر کہا، کیونکہ آپ کے دل میں جتنی عظمتوں کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی آتی جائے گی اتنا، اور اسی لیے اللہ کی ذات کا ذکر کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ذات کے ذکر سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کی عظمتوں کی بڑائی آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو پھر آگے پہلی اس کی نشانی تھی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، دل ڈر جاتا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیں، اچھا جس بندے کو نماز اور روزے کی توفیق ہے یا چیزوں کی توفیق ہے یا وہ کہیں پہ اٹیچ ہے، اس کا قلبی تعلق ہے کہیں پہ، اس سے تو اس کی تو ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ جب آپ کے سامنے میں قرآن پاک کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن جس بندے کا یہ نہیں ہے نا، تو اس کے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ نا عام لڑکے سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ شکوک و شبہات جو ہے نا، یہ منافقین کی نشانی ہے، وہ ہم آگے ذکر کریں گے اس کا بھی۔ تو کیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، آیات اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پہلا کیا تھا، پہلے جب بھی اللہ کا ذکر آئے گا تو وہ کیا ہوگا، دل ڈر جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلکی سی آندھی بھی چلتی تھی تو ہم مسجدوں کو بھاگتے تھے، کیوں، یہ ڈر ہوتا تھا کہ قیامت نہ آئے۔ حالانکہ قیامت کو کتنا ہم سے بہت زیادہ نالج تھا، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا بٹھا دیا تھا کہ ان کو بار بار اللہ سے ڈرتے تھے، اور کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور جو کہتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اتنا مخلوق اس سے ڈرتی ہے، یہ ہمارے مشائخ نے بات لکھی ہے، اور یہ پتھر پہ لکیر ہے، 3 باتیں پتھر پہ لکیر ہیں۔ جو بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنا اس سے ڈرے گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کی اتنی خدمت کرے گی، اور جو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کرے گا اس کی مخلوق اس سے اتنی زیادہ محبت کرے گی۔ یہ 3 باتیں یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں، 500 700 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں، لیکن اللہ سے محبت اتنی شدید تھی کہ آج تک مخلوق خدا ان سے محبت کرتی ہے۔ انبیاء نے بہت شدید محبت، سب سے زیادہ کس نے محبت کی اللہ تعالیٰ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور سب سے زیادہ چاہا کون گیا، انسانوں میں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو یہ کیا ہے، دوسری یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے توکل ہی ایمان، یعنی توکل کیا، اسی طرح صحابہ کہتے تھے کہ پہلے ہم نے کیا کیا، ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ توکل کیا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی مجھے فائدہ یا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ فائدہ کیا ہوگا میرے حکموں کے ماننے میں ہے، اور نقصان کس میں ہے، گناہ کرنے میں۔ تو یہ اب آپ کی جو ایسا، لیکن وہ ہوتا کہاں سے ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اسی کو توکل کریں۔ اسی کو اقبال نے ایک شاعر نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، کہ بتوں سے تو یہ امیدیں، بتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے عالم اسباب میں ہم رہتے ہیں نا، تو ہماری امید ہو جاتی ہے یہ بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے، یہ کام آ سکتا ہے، یہ کام آ سکتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ توکل کم کرتا ہے جب بندہ مخلوق میں پھنس جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اختیار کریں سبب کو، اور وہ کتنا اختیار کر سکتے ہیں کہ جب اتنا سبب اختیار کر سکتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی۔
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ریسورس دے دیا، اس سے آپ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن نوکری وہ نہیں دے گا، وہ نوکری میں ذریعہ بنے گا، رزق میں ذریعہ بنے گا۔ نوکری اور روزی کدھر سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ، اور اس کو توکل کرو۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ کہ جب آپ لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں اور اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اسی کو کافری کہتے ہیں۔ کافر کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے امید اس کی نہیں ہوتی، اور جس بندے کی جتنی امید اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتی ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ مخلوق سے مانگیں گے، زیادہ دفعہ مانگیں گے تو مخلوق کے دل سے اتر جائیں گے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ سے مانگیں گے اتنے آپ اللہ کے قرب اختیار کریں گے۔ تو اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ ولی کی ڈیفینیشن یہ ہے جو جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے، اس کو کہتے ہیں ہم، یعنی اس کو رجوع اللہ، کہ ہر کام بندہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توکل۔ اسی کو کہا ہے شاعر نے کہ تو ذوف عقیدت کو دل میں جا نہ دے۔ ذوف عقیدت کہتے ہیں کہ یہ دے دے گا، یہ دے دے گا، یہ دے دے گا۔ ذوف عقیدت کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ بہت، ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، تو ذوف عقیدت کو دل میں جا نہ دے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر خدا نہ دے۔ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اس کو توکل کرو۔ سمجھ آ گئی توکل؟ تو پہلا یہ ہے کہ ذکر، دوسرا جب آیات پڑھی جائیں تو کیا؟ ایمان بڑھے۔ تیسرا اب ہر بندہ اپنے آپ کو حساب لگا لے کہ کیا میں مومن ہوں یا کس لیول کا مومن ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک، دو، اور تیسرا یہ ہوگا کہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے ہر قرآن پاک میں اس کو ربط آیات کہتے ہیں۔ ربط آیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے آگے پیچھے نہ اس کو پوشیدہ کر دیا، کیونکہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آیات پردہ کر لیتی ہیں۔ اتنی شرم والی اللہ کی آیات ہیں کہ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس پہ کھلتی نہیں۔ اسی لیے ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 10 اسباب کر لیتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو باطنی کیفیات ہوتی ہیں اس کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اسی کو لا یمسہ الا المطہرون کا ہے کہ باطنی طور پہ بندہ پاک ہو جاتا ہے جب بندہ میٹرک کر لیتا ہے روحانی طور پر، یوں سمجھ۔ جس طرح ظاہری طور پہ میٹرک کر لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کسی بھی سرکاری جگہ پہ اپلیکیشن دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جب باطنی طور پہ جو بندہ 10 اسباب اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے، اس سے کیا اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قرآن پاک کی باطنی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کو کھول دیتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ کیا ہے؟ الذین یقیمون، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ آپ کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی کیسے۔ پہلی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم و دائم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم دائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم دائم کیا ہے؟ یعنی کہ کنٹینیوٹی ہے، ان کے قضا نہیں ہے، اور نماز کے جو جتنے شرائط ہیں اور جتنے تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ یہ نماز کو قائم و دائم کرنے میں۔ دیکھیں نماز قرب قیامت میں سب سے پہلے نماز نہیں اٹھے گی، کیا اٹھے گا؟ خضوع و خشوع اٹھ جائے گا نماز۔ تو خضوع و خشوع اٹھ جانے سے کیا ہوگا کہ نماز کا قائم ہونا گھٹ جائے گا، یعنی ظاہر تو نماز کا ہوگا لیکن نماز کا باطن نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ تو اگر جو بندہ کامل مومن بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ نماز کو قائم و دائم کرے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ قیامت یعنی دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سب سے بڑی۔ اور کہتے ہیں جس بندے کی نماز جتنی وسوسوں سے پاک ہوگی نا، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اتنا کلیئر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نا بادلوں کے پیچھے سے، جس طرح آپ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بے مثل ہیں، ان کو یعنی کہ انسانی سوچ کسی طرح سمجھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا نا وہ دیدار ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہوں گے تو کافروں کے سامنے بالکل فل کالے بادل نہیں آ جاتے، یعنی آسمان بالکل نہیں نظر آتا،
تو جو مومن ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، تو جس کی نماز جس لیول کی ہوگی نا، اگر جس بندے کی نماز میں زیادہ وسوسے آتے ہیں اس کو دیدار اس حساب سے ہوگا، اس کے آگے اتنے پردے آتے ہیں، اس کو پردے کہہ لیں، اس کو بادل کہہ لیں۔ تو جو جس کی نماز 100 نمبر والی ہوگی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا بالکل سامنے دیدار ہوگا، یعنی کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ یہ مکتوبات ہم اسی ہفتے شاید پڑھ۔ اب آپ سمجھیں نماز کتنی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ تو یہ نماز، اور یہ نماز سے وسوسے کیسے جائیں گے؟ وہ جائیں گے جب آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں گے۔ آپ تجربہ کر لیں کہ آدھا گھنٹہ مراقبہ کر کے ایک نماز پڑھیں، اور ایک باہر سے گھومتے پھرتے ہیں اور ایک نماز پڑھیں، ان دونوں میں آپ دیکھ لیں کس میں آپ نے وسوسے زیادہ آتے ہیں، کس میں کم آتے ہیں۔ تو جو بندہ یہ مراقبہ بنائے اس لیے گیا کہ بندے کے دل سے جو نیگیٹو خیالات ہیں، گندے خیالات ہیں، نکل جائیں، سوچ پاک ہو جائے، اور پھر جب بندہ فوکس کر کے بیٹھتا ہے نا ذہن خالی کر کے، تو اس کو 10 سے 1 منٹ کی نماز ہوتی ہے تقریباً، جو فرض نماز ہے 4 فرض ہے، اس کو پھر 10 منٹ بندے کو یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں، اس لیے مراقبے میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور جو بندے کی پریکٹس بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو تہجد میں اللہ تعالیٰ ایسی نماز عطا کرتے ہیں کہ اس کو 2-2 گھنٹے، 1-1.5 گھنٹہ اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب چیزیں کو ریلیشن اس وجہ سے بتانا ضروری ہے۔ تو کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کو قائم دائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کروڑ پتی ہے یا کاک پتی ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کے 2 طریقے، ایک علانیہ ہے اور ایک چھپ کے، سرًا و علانیہ۔ پہلے چھپے کا ذکر آیا اور پھر علانیہ کا ذکر آیا، یعنی کوشش ایک ہونی چاہیے کہ زیادہ چھپ کے کریں۔ لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، مثلا جب ہم مسجد میں نما رہے تھے تو وہاں پہ اعلان کرتے تھے کہ جی اب آپ اس کے لیے کچھ ڈالیں، وہاں پہ اعلانیہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ مثلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرواتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، 100 اونٹ بھی دیے ہیں فل بڑے ہوئے، تو بڑھ چڑھ کے جب اعلان والی بات ہو تو پھر اعلانیہ خرچ کریں، اور ویسے کوشش ہونی چاہیے کہ بندہ چھپ کے خرچ کرے، یا پھر زیادہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ کیا چیزیں، یہ 5 وہ نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام آئے تو دل ڈر جائے۔ دوسرا وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں نا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بٹھائیں، یعنی میں ناسا کو پڑھتا ہوں تھوڑا سا یا کسی کو بھی پڑھتا ہوں تو اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے کتنے۔ تو دنیا میں یہ لیٹسٹ ریسرچ میں پڑھا تھا، دنیا میں اس ٹائم 75 کوریلٹیلین یعنی 20 زیرو تھے اس کے ساتھ، اتنے گرینز ہیں یعنی ذرات ہیں۔ یہ سائنٹسٹ نے ایک اندازہ لگایا، رف ایسٹیمیٹ اس کو کتنے ہیں، 75 کوریلٹیلین، مجھے اس کو یاد کرنے میں بڑا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اتنے اس ٹائم دنیا میں ذرات، یعنی ریت کے ذرات، مٹی کے ذرات، اتنے ہیں۔ اور جتنی انہوں نے اپنی وہ دیکھی ہیں ابھی تک نا ستارے جو گننے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ایک جو ذرہ ہے نا دنیا کا، ابھی تک ان کے حساب میں 10,000 ستارے ایک ذرے کی پرپورشنیٹ ہے، یعنی کہ ایک ذرہ اور 10,000 ستارے وہ اس کے مقابلے میں دیکھ چکے ہیں، اور یہ بھی میرے خیال میں پہلا آسمان ہے، کیونکہ کافر کی اس سے آگے پہنچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کبریائی بندے کو یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے جب بندہ بڑی کسی بھی چیز کو دیکھے تو یہ حکم ہے کہ بندہ کہ اللہ ہوتا ہے، کہ اس کی عظمت دل میں نہ آئے، اللہ کی عظمت دل میں آئے کہ اللہ اسے بڑا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے، یتفکرون، یہ کیا ہے، تفکر کرتے ہیں۔ یہ بھی تفکر کی ایک قسم ہم نے حضرت سے سیکھا ہے، بڑے حضرت کہ وہ بھی ریسرچ پڑھتے تھے، اس کو کوریلیٹ کس سے کرتے تھے، اللہ سے۔ تو اب آپ یہ امیجن کریں کہ گرینز کے مقابلے میں 10,000 ستارے ہیں، اور یہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش مولا، پھر کرسی، اور پھر اللہ تعالیٰ۔ تو پھر یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عظمت و کبریائی ہوگی اتنا آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، یعنی جتنا بڑا افسر ہوتا ہے، مثلا اگر آپ کو کھلا پکڑ لینا تو آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، اگر ایس ایچ او پکڑ لے تو زیادہ بڑی ٹینشن، ایس پی پکڑے تو اور بڑی ٹینشن۔ تو یہ کیا ہے، کیونکہ ان کا ذکر، ان کا جو عظمت ہے ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس حساب سے اس کا ایفیکٹ آتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ بلا لیں
تو کوئی اتنا نہیں ہوتا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عظمت و کبریائی آپ کے دل میں ہوگی تو کیا ہوگا، اتنا آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اور اس کو کیا ہے کہ آپ اس کو سوچیں، اللہ تعالیٰ کے عظمت و کبریائی کو سوچیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی نمبر 1۔ نمبر دوسرا، آپ جب سے قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، اس کو ترجمے سے پڑھیں گے، خود بخود آپ کا جو ہے نا ایمانک لیول بڑھے۔ تیسرا، آپ توکل کریں، وہ ڈیفائن کر دیا۔ چوتھا، آپ نماز قائم دائم کریں، اور پانچواں، آپ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو دیا ہے، ضروری نہیں ہوتا، یعنی منیمم مقدار پتہ کیا ہے، 2.5%۔ منیمم مقدار کیا ہے کہ آپ نے 2.5%، اور میکسیمم کیا ہے، کل العف، کہ جو آپ کا ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کریں۔ ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ کے، جو آپ کی، اور جتنی آپ اپنی ضرورتیں کم کرتے جائیں گے تو اتنا آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے سکیں، خرچ کریں۔ اب یہ 5 نشانی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ تو اب ان کے لیے ہے کیا، لہم درجات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات ہیں، یعنی 4000 کہتے ہیں جنت کے درجے ہیں، کچھ علماء نے لکھا ہے، یعنی یوں ہی سمجھیں کہ ڈھوک ڈھبے سے شروع ہو جائیں اور ای سیکٹر تک چلیں جائیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو جو بندہ جتنے عمل کر کے لے جائے گا، بخشش اللہ تعالیٰ کی رحمت میں موقوف ہے، جتنے آپ عمل کرتے جائیں گے اتنے درجات بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، لہم درجات، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہم درجات عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کے درجات ہیں اسی حساب سے۔ ومغفرۃ، پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ ورزق کریم، اور اس کو کیا کریں گے، جسمانی اور روحانی رزق دیں گے۔ رزق کریم، جو کہ پہلے جس کو کیا کہ ایک جسمانی ضروریات ہیں اور ایک روحانی ضروریات ہیں، وہ دونوں رزق اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ تو یہ کیا، یہ 5 خصوصیات اگر آپ اپنے اندر قائم رکھیں گے تو اس کا، اور یہ بہت آسان ہے، اسی لیے بتایا گیا کہ پہلا یہ 5 یاد کر لیں اور انہی کی پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ پکے ٹھکے مومن ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک کی گواہی اس کے اندر ہے، یہ سورہ انفال کی سورہ انفال اور دوسری آیات سے لے کے یہ 7 تک، یہ 5 آیات، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک میں، ویسے بھی میں نے کہا نا بہت زیادہ مومنین کی وہ ہیں، لیکن یہ 5 آیات میں کیا ہے کہ 5 جو بندے میں خصوصیات ہوں گے وہ پکا ٹکا مومن ہو جائے۔ اب آتے ہیں منافق پہ۔ منافق کون ہے، سمجھ لیں منافق؟ منافق کی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک جگہ، ویسے تو کئی نشانی ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ، کہ منافق کی 3 نشانیاں، کسی حدیث میں آتا ہے 4 نشانی۔ ایک کہ جب اس کے ساتھ پاس وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب اس کو جب اس کا لڑائی جھگڑا ہو تو وہ کیا کرے، گالی گلوچ کرے، اور ایک اور جب بات کرے تو جھوٹ کرے۔ اب یہ 4 نشانی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب جس میں جتنی یہ برائی ہے وہ اتنا منافق، یعنی اگر وہ 10% جھوٹا ہے تو وہ 10% منافق ہے، وہ 20% جھوٹا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کی نشانیوں کو لکھ دیا۔ سب سے پہلی نشانی کیا، اور اس کو ادھر کوریلیٹ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ کیا یخادعون ہوتا ہے، دھوکہ دینا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا، اصل اللہ پہ اعتبار نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ منافقین اب آپ کو سمجھانے کے لیے 2 طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی منافق، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت سے عقیدہ ڈیویٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اعتقادی منافق ہوتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کو اب یعنی اس کی جنرلائز ڈیفینیشن، جنرک جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینیشن ایک یہ بھی ہے کہ جس کو اسلام اور مسلمانوں کی خوشی پہ غم ہو، وہ ایک طرح سے منافق ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس ٹائم بھی ایک ملک پہ مومنین کی حکومت آئی ہے اور ادھر 2 دھڑے ہیں، ایک کو اچھا لگ رہا ہے اور ایک کو برا لگ رہا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسلام کی جب بھی ترقی اور ترویج ہو تو ان کو اگر آپ کے دل کو خوشی ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں بغض اور اکٹھا ہو رہا ہے تو یہ کیا مطلب ہے، آپ منافق۔ اب منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی منافق جن کے عقیدے میں مسئلہ ہو،
ایک ہوتے ہیں عملی منافق، یعنی جنرلائز کرنے کے لیے کہ ہم سارے کیا ہیں، یعنی کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن ہمارا 100% ایکٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے مطابق نہیں ہے، تو یہ اس کو عملی منافق ہے۔ لیکن اعتقادی منافق جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، اور جس بندے نے بھی 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے تو ان اعتقادی منافقین نے ہمیشہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک وزیر تھا ابن القمی اس کا نام تھا، چنگیز خان نے، یہ اس لیے کھول رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے لیے، میر جعفر اور میر صادق بھی اسی عقیدے سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ میں جو انگریزوں کو فتح ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ دو بندے، میر جعفر اور میر صادق۔ ابن القمی عراق کا جو خلیفہ تھا نا اس کا وزیر تھا، اور یہ اس اسپیسیفک عقیدے والا آدمی تھا۔ اس نے چنگیز خان کو خط لکھا کہ آپ ادھر حملہ کر دیں، مسلمان جو ہے نا کمزور ہیں، اور آپ آ کے مجھے اپنا نائب بنا لینا، ٹھیک ہے، یا مجھے اتنی چیزیں دے دینا۔ اس نے خط میں کچھ ایسی بات۔ چنگیز خان نے آگے سے جواب دیا کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے اور ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم تو لادین لوگ ہیں لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ان کا جو خدا ہے نا وہ بڑا پاور والا ہے اور ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے آگے سے جواب کیا لکھا؟ اس نے لکھا جی یہ اتنے ظالم قوم ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، کچھ نہیں ہوا، آپ آئیں بے فکر ہو گئے۔ یعنی اس طرح دلیلیں دے کے اس نے، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ جو تھا وہ خون سے سرخ کر دیا، اور کتابیں جتنی مسلمانوں کا جو اثاثہ تھا وہ کیا تھا، وہ بھی دریا برد کر دیا گیا، اور کتنے دن تک دریائے دجلہ اور فرات جو تھا ایک سرخ بہتا رہا اور ایک نیلا بہتا رہا، اتنی، کیونکہ اس ٹائم تو یہ پرنٹڈ تو نہیں ہوتی تھی، تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی، تو اتنا خزانہ جو 700 سال کے مسلمانوں کی ریسرچ تھی، اور جو یونان سے اور دائیں بائیں سے جتنا بھی یہ جتنا جو مٹیریل تھا وہ سب انہوں نے کیا کیا، چنگیز خان نے ایک ایک دن میں 70 ہزار بندے قتل کیے۔ اس ٹائم آبادی آپ چیک کریں کیا ہوگی، اور پھر 70 ہزار بندے قتل کیے، اور اس ابن القمی کو آتے ساتھ ہی گھوڑے کی کھال کے اندر ڈال کے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑوائے کہ یہ اگر مسلمانوں کا سگا نہیں ہے تو یہ ہمارا سگا کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی سمجھانے کے لیے یہ تو یہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، اور ایک عملی منافق ہیں کہ جتنا آپ کا عمل بہتر ہوتا جائے گا تو آپ منافقت سے آپ کی جان چھٹتی جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں منافقین، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یخادعون کہتے ہیں دھوکہ دینے، تو منافقین بے شک، یہاں پہ بھی انا کا ورڈ آیا ہے، وہاں پہ بھی انا کا ورڈ آیا ہے، یہاں پہ بھی ان المنافقین، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر سمجھانے کے لیے ان کے خلاف تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تدبیر کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اب وجہ کیا ہے، میں نے کہا نا کہ وجہ ہوتی ہے نا، وہاں پہ کیا تھی، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، قاموا کسالىٰ، تو یہ بڑے ڈھل مل، سمجھ رہے ہیں، بہت سستی اور غفلت ہوتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تو آپ یہ حساب لگا لیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور منافق بنتا بھی پہلے بندہ عملی منافق بنتا ہے، پھر اس کی عادتیں اتنی پکی ہو جاتی ہیں کہ اس کو نماز کا کہو نا تو وہ پھر دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اعتقادی منافق، کیونکہ وہاں پہ اس کو اسکیپ مل رہا ہوتا ہے اس کے نفس کو، تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے بندہ عملی منافق۔ اچھا، اس ٹائم جو عبداللہ بن ابی گروہ تھا، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پہ الزام لگایا تھا۔ آج کل کے منافق بھی کیا کرتے ہیں، ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھولا ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا اس چیز کو پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ سے پھر بندہ اللہم انی اعوذ بک، بندہ منافقت سے، اور منافقت کا سٹارٹ ہوتا ہے شک سے، اور شک سے پہلے ہوتا ہے آپ کی بے عملی، کیونکہ آپ اپنے نفس کی باتیں مان کے، اس لیے شیطان کا کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اس سے شیطان ڈرتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے نا اس کو کھلا چھوڑ دو، اسے پتہ ہے کہ اس کو بالکل آخری ٹائم آپ کو، تو جو بندہ بھی نماز پڑھتا رہے گا نا اس سے کیا ہوگا، اس سے شیطان ڈرتا رہے گا، بے نمازی سے شیطان نہیں ڈرتا۔ تو یہ کیا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالىٰ، تو جب بھی وہ نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، سست ہوتے ہیں، کہ اپنا سستی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، اسی لیے کیا ہے 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ کون کون سے؟ یہ تینوں وہ ہوں گے جو دنیا کو دکھانے کے لیے کام یہ کرتے ہیں۔ ایک وہ عالم جو کہ دنیا کی اس کو پرواہ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، ان سے بھڑکائیں گے۔ ایک وہ شہید جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا دنیا میں نام ہو جائے، نشان حیدر کے لیے جو مر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہید نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے مر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہید۔ اور تیسرا وہ سخی جو کہ اس وجہ سے خرچ کرتا ہے، کیوں خرچ کرتا ہے؟ کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ دوسرا اس وجہ سے کہ مجھے لوگ شہید کہیں، اور پہلا اس وجہ سے کہ مجھے لوگ بڑا عالم کہیں۔ اسی طرح تو یہ کیا ہے؟ یہ سب یراؤن الناس، یعنی آج کو سمجھانے کے لیے آج کل بتایا جاتا ہے کہ جناب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے آ رہا ہوں، ابھی میں تیسرا طواف کر رہا ہوں، اور لائیو اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی کو دکھاوا کہتے ہیں۔ اور دکھاوا کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ سمجھ آئی بات کی؟ تو یراؤن الناس کہ اگر آپ کی نیکی جتنی خالص اللہ کے لیے ہے، اس کی قبولیت کی اتنی زیادہ پرسنٹیج کی ہے۔ جتنی آپ کی دنیا کو دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کیا چیز ملاوٹ والی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ایک مومن متقی ہوتا ہے، اس کے جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ ایک عام آدمی سے 1000 رکعتوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھ آئی بات؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر 150 یہ ہوتے ہیں کہ جی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایڈڈ ویلیو ہے، یہ آپ اپنے نفس کو تو اس کا کہہ سکتے ہیں، لیکن وجہ پہلی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھیں۔ ساتھ اس کے جو کچھ مل رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ رزق کریم میں آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کیا ہے کہ یراؤن الناس کے وہ دوسری اس کا مسئلہ یہ ہے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ نماز کے لیے جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیکی بھی کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ ناس کہتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، آپ سمجھ کہ وہ ذکر بہت کم ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں بھائی یہ کاؤنٹر رکھ لیے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بدت ہے۔ آپ اگر پہلے دن میں 10 دفعہ اللہ کو پکارتے تھے نا، تو اس کاؤنٹر کی وجہ سے آپ کم سے کم 1000 دفعہ پکاریں۔ صرف آپ رکھ لیں، نہ کریں، کیونکہ اس کا نام ہی مذاکرہ اس لیے ڈالا ہے کہ مذاکرے کا عربی ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کروانے والی۔ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان بلاتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس نے کیا کیا؟ ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلاتا ہے۔ تسبیح کس لیے کام آتی ہے؟ اللہ کا یاد کروانے، اور تو کوئی اس کا مقصد نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ کے ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں درود شریف بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں استغفار بھی شامل ہے، اللہ کے ذکر میں مراقبہ تو ہے ہی خالص اللہ کا ذکر، جس کو کہتے ہیں نا دل سے یاد کرنا، وہ مراقبے میں بندہ یاد کرنا، دل سے یاد کرنا مراقبے میں۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبینہ کیا ہے؟ مذبذبینہ ہے تذبذب میں رہتے ہیں ہمیشہ، کبھی کافروں والی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں امریکہ نے دہشت گردوں پہ حملہ کر دیا تو بہت ٹھیک کیا، اور کبھی جب مومنوں کا دیکھتے ہیں کہ اب ان کی فتح ہو رہی ہے تو مومنوں کی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یار کیا افغانستان کے طالبان نے کیا زبردست کامیابی حاصل کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر ہمیشہ اسی کو کہتے ہیں، اقبال نے کہا کہ خودی کی موت ہے اندیشہ ہے گناہ کو، کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ یہ خود ہی اس نے ایمان کو لیا، ایمان کی طاقت کو اس نے خود ہی کہا۔ اگر آپ اس کی سینٹرل پوائنٹ کو دیکھیں تو کیا ہے؟ ایمان کی طاقت کو اس نے کیا کہا ہے؟ یہ خود ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ مذبذبین بین ذالک، کہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ اسی لیے پہلے جب دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، پہلے شک آتا ہے پھر شرک آتا ہے، والکفر والنفاق، اور منافقین سے یعنی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جہنم میں نیچے، یعنی کافروں سے زیادہ ان کو سزا ملے، کیونکہ کافر مسلمانوں کو جسمانی طور پہ ایذا پہنچاتے ہیں، یہ مسلمانوں کو قلبی طور پہ ایذا پہنچاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایسے ایسے الزام لگائے ہیں صحابہ پہ،
اور ازواج مطہرات پہ کہ بندہ کام جاتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سٹارٹ بیم نہیں. اسی لیے پہلے شک سے بچنا چاہیے. اور شک سے بندہ کب بچے گا؟ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا ایک لغت غریب گر تیرا دل نہ دے گواہی، اور دل قرار پکڑتا ہے کس سے؟ ذکر سے. تو ذکر وہ چیز ہے، وہ سینٹرل پوائنٹ ہے، اور اسی کو مشائخ نے پھر پکڑا ہے. اور انہوں نے تو ذکر ذات کو پکڑ لیا ہے، انہوں نے ذکر صفات کو نہیں پکڑا، ذکر ذات کو پکڑ لیا کہ ذات پہ فوکس کر. اور ذات کے ذکر سے انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے شک بالکل ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، فتبارک اللہ، ایک ہے نا جو سورہ الرحمن کی آخری آیت ہے، اس میں ہے کہ تبارک، ہاں تبارک ذل جلال، یعنی ذل جلال ہے اس کے نام میں، یعنی اتنا برکت والا نام ہے کہ اس کا جلال سے کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز غیر کو جلا کے رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مذبذبین بین ذالک، اب یہ ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتا ہے. لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ کبھی ادھر ہیں تو کبھی ادھر. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بندے میں شک ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ آنا نہیں دیتا. اب سمجھ آ گئی؟ 5 نشانیاں ایمان والوں کی. پہلی، جب دام لیا جائے ڈر جائیں. دوسری، جب آیات ان کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھے، شک نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں ایسے ہے یہ ایسے ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں ایسے آیا ہے کہ یُذِلُّهُ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِهِ بِهِ کثیرًا. یُذِلُّ کہتے ہیں گمراہ کر. نعوذ باللہ. آپ سوچیں کہ قرآن پاک کو لوگ پڑھ کے گمراہ ہوں گے اور ان کی بڑی کثیر تعداد ہوگی، اور قرآن پاک میں پہلے یہ آیا یُذِلُّهُ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِهِ بِهِ کثیرًا، اور پھر بڑے کثیر لوگ ہوں گے جو اس سے ہدایت پائیں گے. اب کون ہدایت پائے گا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کو اسٹارٹ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بات پہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے. یہ بات، یہ اس میں پوائنٹ کہ جو جتنا آپ کا ایمان بڑھ جائے گا نا اللہ تعالیٰ کی غیب کی باتوں پہ. وہ غیب کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات پہ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سب کچھ یہ اس لیے کہ آپ کا شک ختم ہو. جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے، جتنا ذکر کرتے جائیں گے، اتنا آپ کیا ہو جائے گا؟ دل قرار پکڑتا جائے گا. اور جتنا ذکر کریں گے اتنی نیک اعمال کی توفیق زیادہ ہوگی. تو ذکر ہی سینٹرل پوائنٹ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ جہاد پہ چلے جائیں، آپ تبلیغ پہ چلے جائیں، آپ مدرسے میں چلے جائیں، یہ تمام بالکل کام ہے اور حق اہل حق کے کام ہے. لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اہل ذکر سے جڑا ہو. کیونکہ اہل ذکر آپ کی نیت کو ٹھیک کر دیں گے. نیت ٹھیک ہوگی، آپ کو ایمان یقین کی جب کیفیت مل جائے گی تو پھر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں اخلاص آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے. تو یہ 5 نشانیاں ایمان والوں کی اور 5 نشانیاں منافقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اور تیسرا جو سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ کہ کم ذکر کرتے ہیں. چوتھا یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں. اور 5واں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں اور نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتے. اور وہاں پہ کیا تھی؟ وہاں پہ یہ تھا کہ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے درجے رکھے ہیں اور وہاں پہ درجے گھٹائے میں ہیں، یعنی کہ جہنم کے لوسٹ کیٹیگری میں ان کو بھیجا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ریلیشن سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. اور اسلامک معاشرے میں کافر نہیں ہوتے، یا مومن ہوتے ہیں اور یا منافق. تو اب یا آپ مومن ہیں اور یا آپ منافق ہیں. یہ اللہ کا بہت ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے گھروں میں پیدا کیا جو کہ اعتقادی منافق نہیں. اب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہماری نسلوں کا ایمان ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا ہم
ایمان عملی ہم عمل بڑھاتے جائیں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو عملی جو منافقت ہے وہ نکل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ یقین کامل عطا کر دیں۔ اور اگر آپ بے عملی میں رہیں گے تو ایک ٹائم آ جائے گا کہ بندہ آہستہ 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 اس کی عادت ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو وہ عقیدے بھی اچھے نہیں لگتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر بندہ آہستہ آہستہ اعتقادی منافق بن جاتا ہے، اور اعتقادی منافق کی پھر میں نے دیکھی ہیں کہ نسلیں کی نسلیں، ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں، بلکہ ہمارے تو حضرت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھ تو رہے ہیں میں کس کو کہہ رہا ہوں منافق؟ تو وہ اعتقادی منافق ہیں جو بھی اہل تشیع جتنے بھی۔ اور صرف آخری بات میں اس پہ ختم کرتا ہوں، مکتوبات پڑھ رہے ہیں آج کل تو بڑی عجیب و غریب، کہتے ہیں قرآن و حدیث کے بعد کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے صحیح کتاب ہے، اور ہے بہت، کیونکہ عام ہمیں خود نہیں سمجھ آتی، ہم کسی سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، 1000 سال میں اللہ تعالیٰ ایسا بزرگ پیدا کرتے ہیں، 1000 سال۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو امام مہدی آئے گا وہ میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں، اور وہ ادھر بیعت ہوگا، اور کوئی اس کو شیخ ایک رات میں وہ 35 اسباق کروائے گا۔ تو امام مہدی کون ہوں گے؟ نقشبندی مجددی ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت دی ہے۔ بے شک ہماری نسبت بہت کم ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی بینک میں اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ان کا اکاؤنٹ۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت اونچی نسبت ہے، یہ جب آنکھیں بند ہوں گی تو سمجھ آئے گی کہ نسبت کے کیا کیا کمالات ہیں، کہ نسبت کیا چیز ہے۔ ایک نسبت پہ بھی انشاءاللہ اگلا بیان نسبت پہ کریں گے انشاءاللہ، یاد رات۔ تو کیا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا ایک خادم تھا، اس نے کہا کہ حضرت، اور یہ آج کل عقائد ان کے بہت خراب ہیں، ٹائم تھوڑا کم ہے تو میں آپ کو ایک جہانگیر کا واقعہ ہے، اس کی بیگم کیونکہ اہل تشیعوں میں سے، اور اس ٹائم اہل تشیع کے بہت لائٹ سے جو تھے نا وہ نظریات، اور اس ٹائم تو ان کا کوئی زور پکڑ بھی نہیں تھا، تو بہت لائٹ سے نظریات ان کا ڈیویشن کہتے ہیں۔ آپ تو وہ خیر کھلم کھلا، ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ہم صحابہ پہ قرآن و حدیث کے حوالے سے عمل کرتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے ہم صحابہ پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہم تاریخ کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ردی کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، کہ جو قرآن ہے سب سے اوپر، اس کے بعد حدیث شریف۔ تاریخ صحابہ کے بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل صحابہ عدول، کہ میرے تمام صحابہ عدول، کہتے ہیں عدل و انصاف والے۔ ان کے درمیان جو اختلاف تھا وہ کس لیے تھا؟ وہ باعث رحمت تھا، تو جو ادھر گرا وہ بھی شہید، جو ادھر گرا وہ بھی شہید۔ تو ہم تاریخ کے 4 بڑے مورخ ہیں، ان میں سے 3 کے قائد جو تھے وہ بد عقیدہ تھے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلے ہیں اتنے، کہ جو بندہ بھی تاریخ کے تھرو صحابہ اور اہل سنت کو دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ ڈگمگا جائے گا، جو قرآن و حدیث کے تھرو دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ عقائد بہت ضروری ہیں، یہ عقیدہ مل جانا، حضرت مجلد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اتنا شکر ادا کریں کہ وہ حساب ہی۔ چلا کبھی مکتوبات میں 3-4 لے کے آؤں گا، وہ ہم پڑھیں گے اگر جس ٹائم تھوڑا بڑھ جائے گا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ میرا خادم تھا، اس نے مجھے کہا کہ حضرت، اس نے میری بڑی خدمت کی۔ حضرت کی یہ توجہ کا عالم تھا کہ ایک دفعہ جو آدمی آ جاتا تھا ایمان والا، اس کو توجہ دے کے جاتے ہوئے اس کو اجازت خلافت دے دیتے تھے، واصل باللہ کر دیتے تھے ایک مجلس سے۔ یہ ان پہ مقام آ چکا تھا، شروع میں نہیں ہوگا لیکن ایک مقام بزرگوں کے آخر میں آ جاتا ہے، اس کو واصل باللہ کرتے تھے۔ 7000 سے زیادہ ان کے خلیفہ تھے، اور اورنگزیب عالمگیر ان کے بیٹے کا خلیفہ تھا۔ اورنگزیب عالمگیر جو کہ سب سے بڑا بادشاہ گزرا مغلوں کا، نے 50 سال حکومت کی ہے بر صغیر پر، اور وہ ٹوپیاں سی کے اس نے اپنا کفن خریدا ہے، اور اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ساجد قرآن پاک، خود بہاولپور میں دیکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا اس نے۔ اتنا نیک بادشاہ تھا اس کی، خیر ایک، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ ہندو کس سے نفرت کرتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر سے۔ سب سے زیادہ موویز کس کے خلاف بناتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس نے اسلام کو بہت تقویت پہنچائی، اور سب سے زیادہ ان کا آئیڈیا بادشاہ کون ہے؟ اکبر۔
کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھیں، تو یہ چیزیں بالکل جو واضح ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی بالکل لبے یعنی مرگ یعنی وہ بستر مرگ پہ ہے، تو آپ آ کے توجہ دیں، اس سے کلمہ نہیں نکل رہا، تو وہ کلمہ پڑھ۔ کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے کتنی دیر بیٹھ کے اس کے دل پہ توجہ دی۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے ایمان والا اگر پاس آ جائے تو اس کو واصل ملا کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں کتنی دیر توجہ دیتا رہا، کیونکہ اب تو ہم ساتھ کو سمجھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے لکھا کتنی ساتھ، ویسے ساتھ ہوتی ہے تقریباً 23 منٹ۔ کہتے ہیں کتنی ساتھ میں نے توجہ دی، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کلمہ پڑھے مر گیا۔ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا، اور میں واپس آ کے گھر رجوع کیا، رویا اللہ کے آگے۔ اللہ نے الہام فرمایا کہ یہ بندہ صحابہ سے بغض رکھتا تھا، اس وجہ سے ایسے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ تھا جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ہم نے اس کو کلمے کی توفیق چھین لی۔ تو آپ سمجھ آئیے کہ صحابہ سے جو بندہ محبت رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان پہ کاشما اس کو فرمائیں گے۔ تو اب آپ کو یہ آج سمجھانے کا مطلب تھا کہ یہ اسلامی معاشرے میں یا بندہ مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ کافر تو یہاں پہ ایگزسٹنس مشکل ہو جاتی ہے نا، تو یا مومن ہے یا منافق ہے۔ مومن کی 5 نشانیاں، کافر منافق کی 5 نشانیاں، اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں نا سمرائز کر دیا، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں امبیڈ کر دیا۔ تو 5 یہ وہ آیات تھی، 5 یہ آیات ہیں، یعنی آیات تو شاید 2-3 ہیں، لیکن 5 ان کی وہ نشانیاں ہیں۔ ان دونوں کے حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ایمانک لیول کو اور اپنے نفاق کے لیول کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ شکر بھی ادا کرتے رہے کہ ہم عقیدہ وائز ہم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ میں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا اس گھر میں، اور ہمیں اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہماری نسلوں کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قوت کو اور اس کے نور کو بڑھا کے، اور بالکل کہتے ہیں میکسیمم لیول پہ جب چلا جائے اس ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، پھر کوئی دن دعا کریں گے، پھر دعا میرے خیال ٹائم کم ہے، تو توبہ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیچھے پیچھے کلمات سچے دل سے پڑھیں، 3 نیتیں کر لیں کہ ایک میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہوں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، دوسرا میں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ بھائی کوشش کر لیں، کم سے کم بڑے ڈپائر سے ہی بننے کی نیت کرنے میں کیا فرق ہے، اور تیسرا یہ کہ جو بھی سنتیں ہوں گی ان کو میں اڈاپٹ کروں گا، یعنی کہ سنتیں جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ان پہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ کلمات پیچھے پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہوئے۔ اب چھوٹے کچھ ذکر ہیں، جتنا ذکر کریں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنا کام کریں گے اتنا منافقت میں جاتے جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ 100 دفعہ استغفار صبح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے محبت ضروری ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے اور آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی ہے، وہ آپ کو
لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جتنا آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی جائے گی۔ تو چھوٹا درود شریف ہے ہمارے مشائخ نے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنی محبت بڑھے گی، اتنا سنت پہ عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا۔ تیسرا، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تاکہ اس پہ ایمان، یہ کتاب یقین ہے، کتاب ایمان و یقین ہے۔ دیکھیں دو معجزات اس امت کو ملے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ فرماتے ہیں، ان کی جو وارث ہیں وہ کیا ہیں؟ مشائخ اور اولیاء ہیں، اور دوسری یہ کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس کے معجزات، یہ ایسا چیلنج ہے کہ کسی بھی کافر کو کہ ایسی ایک صورت بنا کے لا، یہ کتنا بڑا ایک یقین کی کتاب ہے۔ ایک سورت 1400 سال سے انہوں نے کتنی کروڑوں کتابیں لکھتی ہیں، لیکن ایک 3 آیات جیسی سورت، بلکہ کئی جگہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ اسٹیٹس کی ایک بات لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو مان لوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا کلام، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوارات آ رہے ہیں، تو اس سے برکت لینا بہت ضروری ہے۔ تو روز آپ اس کو اگر پڑھیں گے، ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ، ایک رکوع، کم سے کم کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ایک پاؤ تو پڑھا، کم سے کم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک پارہ پڑھیں۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ مراقبہ کریں، یا ہر ٹائم دل میں دھیان رکھیں، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، تو آپ اپنے 24 گھنٹے